وہ پاکستان جو ایک پروگریسو کنٹری ہوا کرتا تھا، جو اپنے کلچر کو بھی بچا رہا تھا اور اپنی ڈائیورسٹی کو بھی رسپیکٹ کرتا تھا۔ یہ وقت ایسا تھا جب پاکستان کی پر کیپیٹا انکم یعنی کہ اوسطاً آمدنی انڈیا کی برابری کرتی تھی، بلکہ انڈیا سے بھی آگے ہوا کرتی تھی۔ پاکستان ایک ٹائم پر ون آف دا فاسٹسٹ اکانومی گرو آف ورلڈ ہوا کرتا تھا۔ پاکستان کی جی ڈی پی کے چرچے دنیا بھر میں ہوا کرتے تھے۔ پاکستان کے فاؤنڈنگ فادر جناح نے 11 اگست 1947 میں اسمبلی میں کہا تھا کہ پاکستان ایک ایسا کنٹری ہوگا جہاں پر کوئی بھی ڈسکریمنیشن نہیں ہوگا، فنڈامنٹل پرنسپل ہوگا اور ہم سب ایکول سٹیزن کو ایکول رائٹس دیں گے۔ آج یہی پاکستان ایک فائنینشیل کرائسس میں گھرا ہوا ہے۔ بہت بڑی تعداد میں پاکستان کے لوگ سڑکوں پر پروٹیسٹ کرنے پر اتر آئے ہیں۔ اب پاکستان صرف IMF کے قرضے کی طرف ہی دیکھ رہا ہے۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ پاکستان کے حالات اس طریقے سے سال گزرتے گزرتے بدل ہی گئے؟ کبھی اصلی انڈس اور ڈیموکریسی پاکستان میں تھی کیا یہ ایک ویسٹرن کنسپٹ آف ڈیموکریسی ہے جو پاکستان پر امپوز کیا گیا ہے، جو یہاں کے لوگوں کو منظور ہونے والا نہیں تھا؟ 1960 میں پاکستان کی اکانومی کو ایک میریکل سمجھا جاتا تھا۔ 1960 سے 1965 کے دوران پاکستان کی جی ڈی پی 4.8% تک بڑھ چکی تھی اور اس ٹائم پر انڈیا کی گروتھ 3% سے زیادہ نہیں تھی۔ وہیں پر ویسٹرن پبلیکیشن اس ٹائم پر انڈیا کی سلو اکانومی گروتھ کو ہندوستان ریٹ آف گروتھ کہتے تھے۔ وہیں یہی پبلیکیشن پاکستان کو ایشین رول ماڈل کہتے تھے اور پاکستان اور ساؤتھ کوریا کا کمپیریزن کرتے تھے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، بلکہ 18 جنوری 1965 میں نیو یارک ٹائمز لکھتی ہے، پاکستان اکانومی طور پر ایک ایسے مائل سٹون تک پہنچ سکتا ہے جو اب تک صرف ایک اور کنٹری پہنچ پایا ہے اور وہ ہے USA۔ لندن کی ٹائم اخبار بھی 1966 میں یہ بتاتی ہے کہ پاکستان کی ڈیولپمنٹ ایک ریمارکیبل مثال ہے کہ نیشنل بلڈنگ کس طرح سے کی جاتی ہے۔ 1958 میں پاکستان میں الائڈ کا ایک بہت بڑا اسٹرانگ کنٹرول تھا، لیکن 1958 میں آرمی جنرل ایوب خان نے پاور اپنے ہاتھ میں لے لی اور کچھ ایسے قدم لیے جو لوگوں میں اور بعد میں آنے کے لیے مشکل بھی سبب بنے، لیکن پاکستان اب ترقی کی راہ پر چل پڑا تھا۔ ایوب خان نے لینڈ ریفارمز پاکستان کا گرین ریولوشن کا آغاز کیا۔ اس سے پاکستان پنجاب ایریے میں ایگریکلچر گروتھ کافی تیزی سے بڑھی۔ اسی ٹائم کے دوران جہاں انڈیا نان الائیڈ موومنٹ کر رہا تھا، اس ٹائم پاکستان نے اپنے آپ کو US کے ساتھ الائی کر دیا، جہاں پاکستان کو کافی تعداد میں اکانومی ایڈ ملا USA سے۔ فار ایگزامپل 1963 میں امریکہ نے پاکستان کو $360 ملین دیے۔ آج تک کی ڈیٹ میں امریکہ پاکستان کو 70 سے 80 بلین ڈالر دے چکا ہے، صرف ایز اے ایڈ۔ اس ایڈ سے پاکستان نے ڈیمز، روڈز اور انفراسٹرکچر پر کام کیا، لیکن کچھ حد تک اس سارے پیسے کو پاکستان شاید صحیح طریقے سے یوٹیلائز نہیں کر سکا جس طرح سے یوٹیلائز کرنا چاہیے تھا۔ ایوب خان کا دور ہی تھا جب پاکستان ایک پروگریسو سوسائٹی بننے جا رہا تھا۔ پاکستان انٹرنیشنل لیول کا ایک ماڈل سٹیٹ بننے جا رہا تھا۔ پاکستان کا پاور سافٹ بھی بڑھ رہا تھا اور اسپیس پروگرام اور نیوکلیئر پروگرام کا آغاز بھی اسی دوران ہوا۔ 1968 میں ایوب خان نے اپنے 10 سال کے رول کو ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ سیلیبریٹ کرنے کا اعلان کیا کہ پاکستان جلد ہی ایک سپر پاور بننے جا رہا ہے۔ ان نیوکلیئر پروگرام کا ایک طرف تو فائدہ ہوا، لیکن لوگوں کے پاس کھانے کے لیے پیسے تک موجود نہیں تھے، اور یہی بنیاد بنی بھٹو کی پاکستان پیپلز پارٹی، جس نے روٹی، کپڑا اور مکان کا نعرہ لگانا شروع کر دیا۔ پاکستان کو سب سے بڑا نقصان تب ہوا جب پاکستان سے بنگلہ دیش الگ ہو گیا۔ 1971 میں بنگلہ دیش یعنی کہ ایسٹ پاکستان الگ ہو کر بنگلہ دیش بن گیا۔ پاکستان سے کیوں الگ ہوا یہ ہم جانیں گے ایک اور ویڈیو میں، لیکن اب تک کے لیے صرف اتنا کہ پاکستان سے 1971 میں بنگلہ دیش الگ ہو گیا تھا، اور اسی دوران یہ لاکھوں لوگوں کی انفارچونیٹلی جان جاتی ہے۔ پاکستان ایسٹ کے الگ ہونے کے بعد پاکستان کے بہت ساری اکانومی کرائسس دیکھی۔ جو امپورٹس 1971 میں
38 ملین ڈالر کی تھی، وہ صرف کچھ ہی سالوں کے اندر 1973 تک جا کر 2.32 بلین ڈالر تک پہنچ گئی، یعنی کہ پاکستان کی ایکسپورٹ انتہائی کم ہو چکی تھی اور دوسرے ممالک سے امپورٹ کا ریٹ کافی حد تک بڑھ چکا تھا۔ وہیں اگر بات کریں تو 1960s میں پاکستان میں امپریسو گروتھ ضرور ہوا تھا۔ پاکستان میں اکانومک میریکل تو ہوا تھا، مگر اس گروتھ کی پاکستان کے اندر کی بہت سارے لوگ ممانعت کرتے ہیں کیونکہ اس ماڈل میں کافی کنٹروورشل تھی، کیونکہ یہ گروتھ اور ترقی تھی کچھ ہی لوگوں اور کچھ ہی ریجنز کے لیے۔ اکانومی ان ایکویلٹی تھی، کراچی اور پنجاب کے شہروں میں تو ترقی تھی، لیکن بلوچستان میں، ایسٹ پاکستان میں غربت ہی غربت تھی۔ گروتھ میں بہت زیادہ ریجنل ان ایکویلٹی تھی اور ان ایکویلٹی بھی، انکم بھی ان ایکویلٹی تھی، کیونکہ یہ گروتھ گراؤنڈ پر نہیں نظر آ رہی تھی۔ پورے پاکستان میں ہیومن پروٹیسٹ عام ہو رہے تھے۔ 21 اپریل 1968 میں ڈاکٹر محبوب الحق اس ٹائم پر پاکستان کمیشن پلاننگ کے چیف اکانومسٹ تھے۔ انہوں نے اس ٹائم کہا کہ پاکستان کے 22 فیملی ریچسٹ پاکستان کی 66% انڈسٹری کو کنٹرول کر رہی تھی، اور یہی 22 فیملیز پاکستان کے بینکنگ اور انفراسٹرکچر انڈسٹری کا 87% وہ انہوں نے کنٹرول سنبھال رکھا تھا۔ اس ٹائم پر امریکن فائنینس انسٹیٹیوٹ ان الائڈ کلاسز کے ساتھ کام کر رہے تھے، لیکن یہ صرف وقتی طور پر ہی گروتھ اکانومی تھی، کیونکہ یہ قرضے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اتنے زیادہ ہو گئے کہ پاکستان آج تک ان کے چنگل سے آزاد نہیں ہو سکا۔ ان الائڈ کلاس میں امیر سے امیر لوگ تو امیر تر بنتے گئے، لیکن غریب غربت کے ڈھانسے میں گرتا گیا اور کسی نے بھی اس پر توجہ نہیں دی، اور یہی بات ہے کہ آج بھی پاکستان کو کچھ ایلیٹ فیملیاں ہی کنٹرول کر رہی ہیں۔ اگر ان ایڈ سے پاکستان اپنے اکانومی گروتھ کو اچھا کرتا اور انڈسٹری لگاتا تو شاید آج وہ قرضہ واپس بھی کر سکے، لیکن آج IMF کا قرضہ اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ اس سال یعنی 2024 میں نومبر میں ہم نے پوری دنیا کو 27 بلین ڈالر قرضے کے طور پر دینا ہے، اور ہمارے خزانے میں کچھ بھی موجود نہیں۔ یہ تھی آج کی انفارمیٹیو ویڈیو۔ ملیں گے ایک ایسے ہی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہباں۔